میرا نویدن ہے جماعت علماء ہند کے اتر پردیش کے پریزیڈنٹ مولانا محسن الحق کشاوا قاسمی جی سے کہ وہ منچ پر آئیں اور اپنی بات رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اسٹیج پہ موجود ہمارے سارے بڑے اکابر خصوصاً مولانا سید محمود مدنی صاحب اور شوق بھارتی صاحب اور اتنی بڑی تعداد میں جمعیت علماء کے کارکنان مسلمان دلت آدی واسی مرد و خواتین، مجھے بہت لمبی بات نہیں کرنی، ایک پیغام دینا ہے اور ایک وعدہ لینا ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے اور اس میں کائنات کے مالک و کائنات کے رب نے ایک عجیب و غریب بات کہی، وہ ہم سب کے لیے جتنے موجود ہیں۔ قرآن میں ہمارے مالک و رب نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو باعزت پیدا کیا۔ یہاں پر مسلمان کی قید نہیں ہے، انسانوں کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے انسان کو باعزت پیدا کیا اور دنیا میں اس کو پاور دیا، خشکی اور تری میں اس کو اختیار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات فرمائی وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ چیزوں سے اس کو رزق دیا اور ساری مخلوقات کو اس کو فضیلت دی۔ انسان بنی آدم، وہ مسلمان ہوں، وہ دیگر مذاہب کے ہوں، وہ دلت ہوں، آدیواسی ہوں، سب انسان ہونے میں برابر ہیں، نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے، سب شرافت رکھتے ہیں، عزت رکھتے ہیں، وقار رکھتے ہیں، سب قابل احترام ہیں۔ اگر کسی طبقے نے ان میں کسی کو کمزور سمجھا تو وہ انسانیت کا دشمن ہے، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ اور پھر مالک نے کہا کہ ہم نے دنیا میں جتنے اسباب و وسائل پیدا کیے ہیں وہ سارے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ باقی کا رزق، کھانے پینے کی چیزیں، حلال و طیب چیزیں، وہ سارے انسانوں کے لیے۔ اگر کوئی طبقہ ان وسائل پر قبضہ کر کے کسی ایک طبقے کو اس سے محروم کرتا ہے، مثلاً دلتوں کو محروم کرتا ہے، مسلمانوں کو محروم کرتا ہے، آدیواسیوں کو محروم کرتا ہے، ان کی زمینیں چھینتا ہے، ان کو بھوکا رہنے پر مجبور کرتا ہے، ان کو کپڑے پہننے پر کپڑے صحیح سالم کپڑے بھی نہیں دیتا اور ان کے حق ادا نہیں کرتا، تو یہ اسلام کے خلاف بھی ہے اور ملک کے قانون کے خلاف بھی ہے۔ یہ دھاندلی چلنے والی نہیں۔ لوگوں کو، سارے لوگوں کو حق ملنا ہی ہے اور حق دینا پڑے گا۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں کے حوالے سے ایک عجیب بات فرمایا ان الہکم واحد وان اباکم واحد، دیکھو تمہارا پروردگار، تمہارا خدا بھی ایک ہے اور تمہارے باپ بھی ایک ہیں، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو۔ جب تمہارے باپ ایک ہے تو یہ سارے بھائی بہنیں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے کوئی مسلمان ہے، کوئی دلت ہے، کوئی آدیواسی ہے، یہ اپنی اپنی شناخت ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس وقت یہ آپس میں بھائی بہنیں بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ یہاں کوئی شناخت نہیں ہے، یہ سب آپس میں ایک ہے۔ اور جب آپس میں ایک ہے تو ہمارے مسائل بھی ایک ہیں، ہماری سمسیاں بھی ایک ہیں۔ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف ہم کو کھڑا ہونا پڑے گا، سب کو اپنے دل میں جگہ دے کر۔ ہم اپنے مسلمانوں سے بھی کہیں گے، اپنے دلت بھائیوں سے بھی کہیں گے، اس کا تعلق ہر ایک کو عزت دینا، اس کا تعلق دل سے، ہر ایک کا احترام کرنا، ہر ایک کو پاک سمجھنا۔ کوئی انسان کے ساتھ کوئی چھوا چھات اور کوئی ناپاکی نہیں لگی۔ اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے، ہمارے بڑوں نے جو مثالیں دی ہیں، ایک لقمہ کھا کر آدھا اور آدھا خود لقمہ کھایا، انڈا آدھا کھلا کر منہ میں اپنے دلت بھائی کو اور اس کو خود کھایا، پانی آدھا گلاس میں پلا کر خود پیا۔ اور یہ کسی سیاست پر نہیں بلکہ یہ بتلانے کے لیے کہ سارے انسان اللہ کی مخلوق ہے، ان میں کوئی اونچ و نیچ نہیں ہے، یہ سب برابر ہے، سب شریف ہے، سب عزت والے ہیں۔ ان کے ساتھ ذلت جوڑنا، ان کے ساتھ اونچ نیچ جوڑنا یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ یہ تو اپنی جگہ
اس کے ساتھ تو مجھے بڑوں کو سننا ہے جمیعت علماء نے اجمیر میں 5 لاکھ افراد سے زیادہ کے درمیان جو اعلان کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب یہاں سے یہ عہد لے کر جائیں گے کہ کیا دلت، کیا آدیواسی، کیا مسلمان اور کیا مسلم اور دلت عورتیں اور خواتین، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اتیاچار ہو رہا ہے، ان کے ساتھ جس انداز سے تماشے ہو رہے ہیں، جس طرح ان کو جلایا جا رہا ہے، جس طرح ان کو برہنہ کر کے گھمایا جا رہا ہے، یہ چیز ناقابل برداشت ہے۔ آج یہ پیغام ہم یہ لے کر جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم۔ تو مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا، ظالم کی مدد کا کیا مطلب؟ صحابہ نے پوچھا آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مظلوم کی مدد، کمزور کی مدد، بے کس اور مجبور کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کی کیا مطلب؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو، اس کو ظلم سے روک دو۔ آج نبی کے اس پیغام کے حوالے سے ہم اپنے مسلمانوں سے کہتے ہیں، جمیعت علماء کے ذمہ داروں سے کہتے ہیں، اور یہ بیٹھے ہوئے ہمارے جتنے دلیل و آدیواسی بھائی بہنیں، ان سے کہتے ہیں یہ عہد کر کے اٹھے کہ اب گلی گلی ہم ایک بہت لڑایا ہم کو لوگوں نے، کچھ پرسن لوگوں نے سازشن ہم کو آپ کو لڑایا، آج یہ عہد کر کے اٹھے اب ہم کسی کی سازش پہ نہیں آئیں گے، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، ہم آپس میں ایک ہو کر ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے، گلی گلی کوچے کوچے کوئی بھی ظلم کرے گا ہم میدان میں ہوں گے، اور میدان میں ہو کر یہ اعلان کریں گے ظالموں یا ظلم سے بعد آ جاؤ یا سمندر میں ڈوب کے مر جاؤ، تیسری تمہاری کوئی جگہ نہیں۔